نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جس میں ہم سورہ تغابن سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سورہ تغابن یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 18 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت ہے۔ جو آخرت میں جیت گیا وہ جیت گیا، اور جو آخرت میں ہار گیا وہ ہار گیا۔ آخرت کے لیے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرو تاکہ نئی اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ تو سورہ تغابن یہ غالباً پہلی مکمل سورت ہے جو 1 ہجری میں مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ہجرت کے فوراً بعد سورہ حج کی چند آیات وہ نازل ہوئی۔ سورہ تغابن کے کچھ فضائل بھی ہیں کہ یہ سورت بھی مسبحات میں شامل ہے، یعنی سبح یسبح یا سبحانہ سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے اور کہتے ان میں سے ایک آیت 1000 آیات سے بہتر ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حسن روایت ہے۔ سورہ التغابن میں دعوت اسلام، دعوت ایمان اور استحکام تنظیم کے لیے دعوت سمع و طاعت دی گئی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنو اور پھر ان کی اطاعت کرو۔ پچھلی سورہ المنافقون میں اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے منافقین کی سازشوں سے بچنے کا مشورہ تھا اور انفاق کی ترغیب تھی، خرچ کرنے کی ترغیب تھی۔ تو یہاں سورہ تغابن میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کی کامیابی کے لیے فوجی اور عسکری کارروائیوں سے پہلے ریاست کا معاشی اور اقتصادی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے فیاضانہ انفاق ہی سے ممکن ہے۔ مالدار لوگ جب اپنا مال خرچ کریں گے تو ریاست کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ جب ریاست مضبوط ہوگی، ریاست کا جو خزانہ ہے، بیت المال ہے، اس میں مال ہوگا تو اس کے ذریعے سے پھر ریاست کے تمام معاملات بحسن و خوبی چلائے جا سکیں گے، خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس کے لیے چونکہ مال کی ضرورت ہے، سواریاں خریدنی ہوتی ہیں، اسلحہ خریدنا ہوتا ہے، تو لہذا جب خزانے میں مال ہوگا تو یہ کام بآسانی ہو سکیں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ تغابن میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ان کے اپنی ازواج و اولاد ان کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ تو یہ الفاظ کہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے اندر یہ موجود ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی بیوی کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر لیتا ہے جو کہ اسے نہیں کرنے چاہیے، اور وہ آخرت کے لحاظ سے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو۔ اور بعض دفعہ وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے پیش نظر وہ کام نہیں کرتا جو اسے کرنے چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے۔ تو لہذا اب اس نیکی سے روکنے والے اور گناہ کروانے والے تو وہ اس کے اپنے اہل و عیال ہیں، وہ اس کی اولاد ہے، تو لہذا وہ اس کے لیے مفید تو نہ ہوئے، وہ تو نقصان دہ ہوئے۔ اور نقصان کس سے پہنچتا ہے؟ وہ تو دشمن سے پہنچتا ہے، اپنوں سے تو نقصان نہیں پہنچا کرتا۔ اگلی آیت میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ اموال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا، فتنہ قرار دیا گیا۔ لیکن اب اس میں یہ بات ضرور ہے کہ سارے کا سارا مال انسان کے لیے فتنہ نہیں ہوتا، اور ہر قسم کی اولاد فتنہ نہیں ہوتی۔ ہاں وہ مال جس مال کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اپنی اوقات بھول جائے، ہاں ایسا مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ لیکن اگر اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فی سبیل اللہ خرچ کر دے، مسلم معاشرے کے افراد کے لیے خرچ کر دے، اس سے خیر کے بہت سارے کام کرے، تو وہ تو پھر نیکی کا ذریعہ ہوا، وہ فتنہ
نہ ہوا۔ ایسے اولاد اگر نیک ہے، فرما بردار ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والی ہے، ماں باپ کا ادب احترام کرنے والی ہے، تو وہ اولاد فتنہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اولاد فتنہ بن جائے گی کہ جس اولاد کی وجہ سے انسان دین کے کام نہ کر سکے، یا اس کی اولاد غلط راہ پر چل پڑے، تو ایسی اولاد اس کے لیے پھر فتنہ بن جائے گی۔ تو بہرحال آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور دعوت توحید و آخرت ہے کہ اللہ کی بے عیب خالق، بادشاہ اور بصیر و قدیر ہستی ہی حمد کی سزاوار ہے، تعریف کے لائق ہے۔ انسان کو آزادی اختیار عطا کی گئی ہے۔ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض کافر ہیں، بعض مومن ہیں، یعنی اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے مومن ہی ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق بامقصد ہے، انسان کو بہترین تصویر عطا کی گئی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور تخلیق کا مقصد آخرت کے بعض پرس اور انسان کی آزمائش ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سینوں کے رازوں سے، بھیدوں سے واقف مکمل علم رکھنے والی ہستی اللہ ہی ہے، وہ روز قیامت احتساب کرے گا۔ مشرکین مکہ کی طرف پچھلی کافر قومیں بھی رسولوں کو بشر تسلیم کرتی تھی، لیکن رسول اور ہادی نہیں، چنانچہ وہ ہلاک ہو گئی۔ مشرکین کے مکہ کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ منکرین آخرت ہیں، حالانکہ آخرت کا برپا کرنا مندرجہ بالا صفات رکھنے والے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ذالک علی اللہ یسیر۔ مشرکین و کافرین مکہ کو اللہ، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے نور یعنی قرآن و سنت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ فرمایا وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ قیامت کا دن یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن ہے۔ ایمان اور عمل کی صورت میں جنت اور فوز عظیم نصیب ہو سکتی ہے، کفر اور تکذیب کی صورت میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ دنیاوی مصیبتوں سے ڈر کر ایمان نہ لانا حماقت ہے۔ ایمان کی صورت میں اللہ دلوں کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ مہاجر اور نو مسلموں کو دوبارہ دعوت ایمان دی گئی اور دعوت توکل کا مشورہ دیا گیا۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 میں مہاجرین مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی یہ انتہائی جو مشکل کام ہے کہ اب اپنے عقیدے اور نظریے پر تم قائم ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ چکے۔ لہذا اب جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، بات نہیں مان رہے، بلکہ الٹا دھمکیاں لگا رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تم ہی نکلو گے نا، اور پھر ادھر سے مشرکین کی طرف سے وہ تمہارے عزیز و اقارب آئیں گے۔ ہو سکتا ہے دو سگے بھائی مد مقابل ہو سکتا ہے باپ اور بیٹا مد مقابل ہو سکتا ہے بھتیجا اور چچا مد مقابل ہو سکتا ہے بھانجا اور ماموں مد مقابل ہو۔ تو اس کا مطلب وہ تمہارے عزیز و اقارب ہوں گے۔ تو اب جب وہ تمہارے سامنے ہوں گے، کیا تم ان پر وار کرو گے نہیں کرو گے؟ انہیں قتل کرو گے نہیں کرو گے؟ کیا ان کے لیے شدت کا مظاہرہ کرو گے کہ نرمی کا مظاہرہ کرو گے؟ لہذا اگر تم نے نرمی کا مظاہرہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم جنگ ہار جاؤ گے۔ اور تمہارا جنگ ہارنا صرف تمہارا جنگ ہارنا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا جنگ ہارنا وہ تو دین کا جنگ ہارنا اس کے مترادف ہوگا۔ لہذا اب تمہارے دل میں جب اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو اب جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہا ہے، ایمان نہیں لا رہا ہے، لہذا اس کے لیے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا میدان جنگ میں اگر باپ کے سامنے بیٹا آ جائے تو بیٹے کو باپ قتل کر دے، بھائی کے سامنے بھائی آ جائے تو بھائی اس کی گردن کو مار دے، بھتیجے کے سامنے چچا آ جائے تو قتل کر دے، بھانجے کے سامنے ماموں آ جائے تو اس کو قتل کر دے۔ اور پھر صحابہ کرام نے ایسا کیا بھی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، اور ایسے اور واقعات ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب تمہیں ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہو۔
مسلمان مکے کے مشرک و کافر رشتہ داروں کو آزمائش اور دشمن سمجھ کر چوکنے رہیں۔ مسلمانوں کے اموال اور ان کی اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے، ان سے عفو درگزر اور بخشش کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے اجر عظیم پر نظر رکھنا چاہیے۔ نو زائدہ نئی اسلامی ریاست کے مومن شہریوں کو 4 ہدایات دی گئیں۔ نمبر 1، اپنی استطاعت کے مطابق وہ بات کو سنیں۔ نمبر 2، اطاعت کریں۔ نمبر 3، تقوی اختیار کریں۔ اور نمبر 4، دل کی تنگی سے بچ کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور قرض حسن کا اہتمام کریں، تاکہ اسلامی ریاست مالی استحکام کے ساتھ جہاد کی اگلی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا۔ اور نظام سموتات یعنی منظم جماعت اور اطاعت امیر، اللہ کا تقوی اور فیاضی کے جذبات کے بغیر امت مسلمہ کبھی کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی۔ تو آخر میں واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کے ان جذبوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہوگا۔ وہ شکور حلیم ہے، عالم غیب و شہادت ہے، چھپی اور ڈھکی چیزوں کو جانتا ہے، عزیز حکیم ہے۔ اس میں یہ بشارت پوشیدہ ہے کہ پہلی ہجری میں صحابہ کرام کے اس انفاق کی وجہ سے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ تو لہذا سورت کا مرکزی مضمون ثابت ہوا کہ آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے مال، ازواج اور اولاد کی محبتوں اور آزمائشوں کے باوجود سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ الطلاق ہے، مدنی سورت ہے، 12 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ آئلی معاملات یعنی میاں بیوی کے درمیان باہمی نفرت و عداوت کی صورت میں بھی حدود الہی اور تقوی کا اہتمام لازم ہے، ورنہ قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس آیت کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں طلاق کے تشریعی احکام ہے۔ اسلام نے طلاق کے بارے میں جو احکامات دیے، جو قانون اور ضابطہ بتایا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 8 سے 12 میں یہ اسلام کے احکام، تشریعی اور قانونی احکام کی خلاف ورزی پر تکوینی قانون عذاب حرکت میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانو گے تو یہ جو زمین ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے، تو لہٰذا تم اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ تو پچھلی سورہ تغابن میں آخرت کی ہار جیت کے امتحان میں کامیابی کے لیے ایمان لانے اور اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے دل کھول کر خرچ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ یہاں سورہ طلاق میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے آئلی محاذ پر بھی کتاب و سنت کی مخلصانہ پیروی لازمی اور ضروری ہے۔ اب جو ریاست ہے نا، ریاست بنیادی طور پر ایک کل ہے، اور اس کا جز کیا ہے، اس کی اکائی کیا ہے، اس کا پہلا یونٹ کیا ہے، وہ اصل میں ہوتا ہے فرد اور خاندان۔ تو مضبوط خاندان مضبوط معاشرہ، اور مضبوط معاشرہ مضبوط ریاست بنتی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے باہمی تعلقات ہی اچھے نہ ہوں، ان میں ناچاکیاں ہوں اور کدورتیں اور نفرتیں اور دشمنیاں ہوں، تو اس سے تو ایک مضبوط خاندان وجود میں نہیں آ سکے گا۔ پہلی بات تو یہ، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ اگر دونوں اکٹھے رہیں بھی تو بڑی مشکل سے رہیں گے، اور پھر اگر ان کے اولاد ہو گئی تو اس اولاد پر ان کے اثرات مرتب ہوں گے، ان کی ناچاکی، لڑائی جھگڑے، کبھی بیوی ادھر ہے، کبھی خامند ادھر ہے، بیوی میکے چلی گئی ہے، تو بچے ظاہر بات ہے چھوٹے ہوتے، ماں کے بغیر ان کا گزارا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو بچے کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں، نہ ایک جگہ ان کی تعلیم ہو سکتی ہے، نہ تربیت ہو سکتی ہے، نہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ بچے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو جو ان کی تعلیم و تربیت کی عمر ہے تو وہ تو ادھر بھاگ دوڑ میں گزر جائے گی، تو لہذا پھر بڑے ہو کر یہ کیا پڑھیں گے، اور ان کی کیا تشکیل ذہن ہوگی، اور کیا ان کی سوچ اور فکر ہوگی۔ لہذا اسلام نے جہاں ریاست کے احکام دیے ہیں، ریاست کو چلانے کے لیے، انتظام و انصرام کے لیے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک چھوٹی ریاست ہوتی ہے، جو گھر ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو بہتر سے بہتر کیسے چلانا ہے، اس کے لیے احکام دیے۔ چونکہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی دونوں یہ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔
تو ابھی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے وہاں پر بھی نصیحت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب آغاز اللہ تعالیٰ کے تقوی اور ڈر سے ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات دے دیے کہ ان پر عمل پیرا رہو۔ تو جب لوگ ان پر عمل پیرا رہیں گے تو پھر یہ پہلا یونٹ جو ہے، یہ بنیاد جو ہے، اکائی جو ہے، یہ بحسن و خوبی اپنے نئے سفر کا آغاز کرے گی اور پھر آگے چلتی چلی جائے گی، اور باہمی الفت اور محبت اور احساس اور ایثار کے ساتھ جب چلے گی تو انشاءاللہ مضبوط خاندان بنے گا۔ تو مضبوط خاندان سے مضبوط معاشرہ بنے گا، اور مضبوط معاشرے سے مضبوط ریاست وجود میں آئے گی۔ تو سورہ طلاق میں بتایا گیا کہ بیوی سے نفرت کی صورت میں بھی حدود الہی کی پاسداری ضروری ہے، جبکہ اگلی صورتوں میں بتایا گیا کہ بیویوں سے شدید محبت کی صورت میں بھی حدود الہی کی پاسداری لازمی ہے۔ یعنی محبت ہو یا نفرت، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، معاملہ دوستی کا ہو یا دشمنی کا ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی لازمی ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ کہتے ہیں کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ دوبارہ اس سے محبت نہ کر سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اس کی محبت میں انسان وہ بالکل اندھا بہرا ہی ہو جائے اور وہ اللہ کی شریعت اور حدود کی پاسداری ہی نہ کر سکے۔ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں اتنے میٹھے نہ بنو کہ کوئی ہڑپ کر جائے، کھا جائے، اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ کوئی پھونک جائے۔ بہرحال دونوں میں حدود الہی کی پاسداری لازمی ہے۔ تو سورہ طلاق میں تقوی کا ذکر 5 آیات میں ہے، یعنی خاندانی نظام کی استواری کا انحصار میاں بیوی کے التزام تقوی اور حدود اللہ کی پاسداری میں ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے 6 فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ مخرج فراہم کرتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، نکلنے کی جگہ، تو مشکلات سے وہ نکلنے کا راستہ فراہم ہوتا ہے، مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور وہاں سے انسان کو رزق ملتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔ یعنی اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی ایک اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اجر عظیم ملتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تقوی ذہانت اور عقل مندی کی دلیل ہے۔ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو یہ تقوی کے فوائد ہیں۔ اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہی ہے، روزے رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو لہذا تقوی انسان کی زندگی میں اگر آ جائے تو انسان کو بہت ساری رحمتیں، برکتیں، بخششیں انسان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اللہ رزق عطا کر دیتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے، اگر کسی انسان کا تقوی، اگر کسی انسان کا ایمان تقوی میں ڈھل گیا تو یہ ایمان کی سپرلیٹو ڈگری بن جائے گی، یعنی ایمان کی سب سے بہترین شکل، اعلیٰ ترین شکل جو ہوگی وہ تقوی میں وہ ظاہر ہوگی۔ لہذا سورہ طلاق میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں طلاق کے تشریعی قانونی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بیویوں کو ایک ہی وقت طلاق دے کر فارغ کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ عدت کے لیے یعنی مقررہ وقت کے لیے طلاق دینے اور عدت کی مدت کا شمار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شوہر کو طلاق دے کر بیوی کو گھر سے نکالنے سے روکا گیا ہے، اور بیوی کو طلاق لے کر شوہر کے گھر سے نکل جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ طلاق کی صورت میں بھی حدود اللہ اور تقوی کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے۔ عدت طلاق کے اختتام پر معروف طریقے سے بیوی سے رجوع کرنے یا گواہوں کی موجودگی میں جدا ہونے اور تقوی کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غصے، نفرت اور ایک دوسرے سے ناگواری کے ماحول میں تقوی اور توکل کا اہتمام کرنے کی ترغیب دے کر ان دونوں کے فائدوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بتایا گیا تھا کہ حائضہ عورت کی عدت 3 کی
حائضہ عورت کی عدت طلاق 3 حیض ہے، تو قروء کہا گیا تو اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ عورت جس کا حیض بند ہو چکا ہو اور وہ لڑکی جس کا حیض ابھی شروع نہ ہوا ہو، دونوں کی عدت طلاق 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدت طلاق وضع حمل یعنی زچگی ہوگی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں اور اجر عظیم ملتا ہے۔ دوران عدت طلاق بیوی کو حیثیت کے مطابق سکنا فراہم کرنا چاہیے، یعنی اس کو رہائش دینی چاہیے۔ حاملہ عورت کو دوران عدت طلاق زچگی تک نان نفقہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ زچگی کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد، ڈلیوری کے بعد باہمی مشورے سے متعلقہ بیوی بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن دودھ کا خرچ باپ کے ذمہ ہوگا۔ سابقہ میاں بیوی میں بچہ کو دودھ پلانے کے بارے میں اتفاق رائے نہ ہو تو دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ باپ بچے پر اور شوہر بیوی پر تکمیل عدت تک اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تشریعی احکام کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ کا تکوینی قانون عذاب حرکت میں آئے گا۔ یعنی تکوینی قانون سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تکوینی قانون سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے تکوین کو پہلے سمجھ لیں۔ تکوین یہ ہے کہ دنیا میں نظام چل رہا ہے، مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے کے ساتھ وہ بڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کسی قانون کے تحت نہیں بڑھ رہا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا جو نظام ہے نا، تکوین ہونا، جو اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا، اس سسٹم کے تحت بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا بھرپور جوانی کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف آ جائے گا۔ اب یہ سورج نکل رہا ہے، یہ سورج جو ہے کسی قانون کی وجہ سے نہیں نکل رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی تکوین کی وجہ سے نکل رہا ہے۔ قانون تکوینی اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے، اس سسٹم کے تحت سورج نکل رہا ہے۔ رات اور دن آتے ہیں، یہ کسی قانون کی وجہ سے نہیں آ رہے، یہ اللہ پاک کا جو تکوینی نظام ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک تشریعی احکام ہے اور ایک تکوینی احکام ہے۔ تشریعی احکام کیا ہوتے ہیں؟ انسان ان کو چاہے تو مان لے، چاہے تو ان کو نہ مانے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، کوئی شخص روزہ رکھ لے گا اس کو ثواب ملے گا، نہیں روزہ رکھے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب قانون ہے۔ اچھا، اب یہ جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اب اللہ کا جو تکوینی نظام ہے نا، یہ بندہ اس کی زد میں آئے گا۔ کیسے؟ اللہ نے سسٹم میں رکھ دیا ہے کہ جو نیکی کام کرے گا، اچھائی کرے گا، یہ سسٹم جو ہے، یہ دنیا جو ہے، نظام جو ہے، اس کو سپورٹ کرے گا۔ یہ بندہ تندرست رہے گا، پریشانی سے بچا رہے گا، ہلاکت سے بچا رہے گا اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے حکام نہیں مانے گا، وہ بغاوت کرے گا، سرکشی کرے گا، تو اللہ کے تکوینی نظام کے تحت ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے، اس کا کاروبار بندہ پڑ جائے، وہ اس کی اولاد فوت ہو جائے، اس پر کوئی اور مصیبت آ جائے، تو یہ اس تکوینی نظام کے تحت ہوگا۔ تو اللہ پاک نے نظام بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات، حدود اللہ، بالخصوص آئلی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی قوموں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان عقل مندوں کو تقوی کی نصیحت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وضاحت احکام، اندھیروں سے اخراج اور دخول جنت ہے۔ تکوینی حکومت کے علاوہ تشریعی حکومت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، چونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس لیے وہ ہر شے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ جو علم قوت کا نام ہے، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی زیادہ طاقت اور قدرت حاصل ہوگی۔ اللہ کے پاس مکمل علم بھی ہے اور مکمل طاقت بھی ہے، یعنی علم اور طاقت کا منبع و سرچشمہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ لہذا مرکزی مضمون یہی تھا کہ آئلی معاملات، خاندانی معاملات، میاں بیوی کے درمیان باہمی نفرت و عداوت کی صورت میں بھی حدود الہی اور تقوی کا اہتمام لازم ہے، ورنہ قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ تحریم ہے، مدنی صورت ہے، 12 اس کی آیات ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت و اعتماد کی صورت میں بھی حدود الہی کی پاسداری لازم ہے۔ خاندان کا ادارہ بھی تقوی کی بنیاد پر
مستحکم رہ سکتا ہے۔ تو لہذا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 میں بیوی کی محبت میں بھی حدود الہی کا لحاظ ضروری ہے۔ بعض لوگ بیوی کی محبت میں بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا بیوی کو خوبصورت اور خوش نما دیکھنے کے لیے وہ حدود الہی کا خیال نہیں رکھتے، لہذا اب وہ بندہ بیوی کی محبت میں اندھا ہو گیا، تو لہذا وہ اب اگر شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ جیسا کہ اب اس معاملہ میں تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، وقت کم ہے، کہ بیوی جو ہے بناؤ سنگھار کرے گی لیکن ایک حد تک۔ اب اگر وہ شخص کہے نہیں تم بیوٹی پارلر جاؤ اور جا کر کے اپنے جناب بال ایسے ترشواؤ اور چہرے کی جناب یہ پلکیں ان کے ساتھ بال ملواؤ اور یہ جو ابرو ہیں ان کو پتلے کرواؤ وغیرہ وغیرہ، یا جسم پر اوپر کوئی نشان وغیرہ بنوا لو، تو یہ کیا ہے؟ ان سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب وہ بندہ اگر ایسا کرتا ہے کرواتا ہے غلط۔ اب بیوی کہتی ہے کہ میں نے پردہ نہیں کرنا، میں نے گھر سے باہر جانا ہے، میں نے گیدرنگ میں جانا، مرد و زن کے اختلاط میں جانا ہے، آپ کے دوستوں سے ملنا ہے، ان سے گپ شپ لگانی ہے۔ بندہ کہتا ہے چلو میں آپ کو ملواتا ہوں، خوشی خوشی بیوی کو ساتھ لے جاتا ہے۔ لہذا یہ حدود الہی کی پاسداری نہیں ہو رہی، یہ غلط ہے۔ غیر محرم مردوں کے ساتھ ایک عورت کیسے مل سکتی ہے؟ کیسے بات چیت کر سکتی ہے؟ کیسے بے پردہ ان کے سامنے ہو سکتی ہے؟ کیسے ان سے خوش گپیاں ہانک سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا۔ لہذا اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ایسے مطالبات پورے کر رہا ہے تو حدود الہی کو وہ توڑ رہا، ان کی پاسداری نہیں کر رہا۔ اور پھر آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 میں اپنے علاوہ بھی بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ ایسا ہی نہیں صرف اپنی ذات کا فکر کرے، نہیں، ذمہ داری ہے بیوی کی، اس کا علاج معالجہ ہے، کھانا پینا ہے، ضروریات کی زندگی ہے، پھر اولاد ہے، اولاد کی تربیت کرنا ہے، کھلانا پلانا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ذمہ لگائی، تو لہٰذا ان کی فکر کرے گا۔ یعنی اپنی ذات کے خول سے نکل کر دوسروں کی طرف بھی دیکھنا پڑے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ اللہ پاک نے نظام بنایا، اس میں کچھ حقوق اولاد کے ماں باپ پر ہیں، پھر کچھ ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، تو لہٰذا یہ حقوق و فرائض میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور جب یہ حقوق و فرائض ادا ہوتے رہتے ہیں تو معاشرے میں توازن برقرار رہتا ہے، معاشرہ ٹھیک چلتا ہے۔ اور جہاں حقوق و فرائض کا توازن بگڑنے لگتا ہے وہیں پر خرابیاں آتی ہیں، بگاڑ آتے ہیں، اور یہی پھر گھروں کے، معاشروں کے، ان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ بہرحال سورہ التحریم، تو پچھلی سورہ طلاق میں بیوی سے ناچاکی کی صورت میں حدود اللہ کی پاسداری کا حکم تھا، یہاں اس صورت میں بیوی سے شدید محبت کی صورت میں بھی حدود اللہ کی پاسداری کا حکم ہے، جس کا اشارہ اس آیت میں ہے تب تغی مرضات ازواجک کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ سورہ تحریم میں مسلمانوں کو اپنی بیوی بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہونے کا حکم دیا، فرمایا قو انفسکم اہلیکم نارا کے الفاظ سے، کہ اپنے نفس کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو فکر آخرت اور عذاب دوزخ کے تصور سے مسلمانوں کو اپنی ذات اور اپنے زیر کفالت افراد کے بارے میں متفکر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سورہ تحریم میں مسلمانوں کو خالص توبہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ توبۃ نصوحا سے مراد یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، سچی توبہ کرو۔ تو توبۃ نصوحا سے مراد ریاکاری سے پاک خالص توبہ ہے، پچھلے گناہوں پر احساس ندامت ہو، اللہ سے مغفرت کی درخواست ہو، آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم ہو، اور جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنے کی وہ انسان فکر کرے، تو یہ ہے توبۃ نصوحا۔ تو سورہ تحریم میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 میں بیوی سے شدید محبت کی صورت میں حدود کا لحاظ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اصل میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ ویسے تو آپ کی بیویاں زیادہ تھیں تو باریاں تقسیم ہوئی تھی، مثلا جمعے سے شروع کریں، جمعہ فلاں بیوی کے گھر، ہفتے کا دن فلاں کے، اتوار کا، سوموار کا، منگل کا، ساری بیویوں میں یہ ایام تقسیم تھے، باریاں لگی ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام گھروں میں چکر لگاتے تھے اور حال احوال پوچھ لیتے تھے، چونکہ ہر بیوی کی باری تو تقریباً 8 دنوں بعد، 9 دنوں بعد آنی، تو لہٰذا اتنے دنوں میں
اس سے حال احوال نہیں پوچھے جائیں گے؟ پوچھے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے گھروں میں جاتے تھے اور تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیتے تھے اور حال احوال پوچھا کرتے۔ اچھا، تو ایک بیوی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا کرتی تھی جب آپ عصر کے بعد گھر تشریف لاتے نا، تو وہ آپ کے لیے شہد کا پانی بناتی اور آپ کو شہد کا پانی پلایا کرتی۔ اب ظاہری بات ہے اس کی کوشش ہوتی تھی حضور پاک گھر آئیں تو چلو میرے پاس تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے، میں پانی بناؤں گی، پھر پانی پیئیں گے، تو اس سے میاں بیوی کے تعلقات بھی خوشگوار ہو جائیں گے، حضور میرے گھر میں تھوڑا زیادہ ٹھہر بھی لیں گے، تو لہذا یہ ایک والہانہ محبت کا انداز تھا۔ اچھا، لیکن آگے جو بیویاں ہوتی تھی وہ انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ اب حضور ہمارے گھر آنے والے ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہیں، اے بس آئے کہ آئے۔ لیکن جب آپ پچھلے گھر میں تاخیر کرتے ہیں، زیادہ بیٹھتے ہیں، ان کو تشویش ہوتی ہے کہ اس گھر میں زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، تو لہذا ان کی اپنی محبت ہے۔ لہذا ان بیویوں نے یہ معلوم کروایا کہ حضور پاک اس گھر میں اتنی دیر کیوں ٹھہرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نا شہد کا پانی پیتے ہیں، اسے تھوڑی دیر لگتی۔ اچھا، ان بیویوں نے یہ سوچا اچھا تو اب اس کا کیا حل نکالے تاکہ حضور پاک جلدی جلدی ہمارے گھر آ جائے کریں۔ تو ان دو بیویوں نے مشورہ کیا کہ جب آپ کے گھر آئے نا تو آپ کہنا حضور آپ کے منہ سے تھوڑی تھوڑی بدبو آ رہی، اور بدبو سے حضور پاک کو بڑی نفرت۔ تو وہ جب پوچھیں کہ بھی میں نے تو ایسا کچھ کھایا، مطلب کوئی لگائی نہیں چیز، تو یہ بدبو کہاں سے آ رہی؟ پھر تم کہنا اچھا تم فلاں بیوی گھر شہد کا پانی پیتے ہو، تو شہد کی مکھی جو ہے وہ ایک مغافیر پودا ہوتا ہے، وہ اس کے پھول پہ بیٹھی ہوگی، اور اس پھول میں چونکہ بدبو آتی ہے تو اس پھول سے رس چوس کر وہ اپنے چھتے میں لائی ہوگی، اور وہ جو چھتا ہے کسی نے توڑا ہوگا، اور پھر توڑ کر کے وہ شہد آپ کی بیوی کے پاس آیا ہوگا، اور آپ نے وہ شہد پانی کی صورت میں پیا ہوگا، تو اس لیے آ رہی ہے آپ کے منہ سے بدبو۔ مطلب ایسی پوری زبردست کہانی بنائی۔ اچھا، حضور پاک جب ان کے ہاں آئے تو انہوں نے یہ کہا، اور پھر آپ جب اس بیوی کے گھر سے نکل کر دوسری بیوی گھر گئے، اس نے بھی یہ کہا، چونکہ یہ تو باقاعدہ منصوبہ بندی سے تھا، تم بھی یہ کہنا اور میں بھی یہ کہا۔ تو جب آپ دوسری بیوی گھر گئے، اس نے بھی کہا جی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ بدبو والا تو کام کیا نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں؟ کہا وہ پھر آپ شہد کا پانی پیتے ہیں تو اس میں پھر وہ اس طرح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرما دیا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، گویا کہ آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لی۔ اچھا، یہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ ان بیویوں نے آپ سے کہا، اور بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایسا کہہ دیا ٹھیک ہے آج کے بعد میں شہد ہی نہیں پیوں گا۔ اچھا، یہ بات آپ نے تو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دی، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر کے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک لتبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، تو اس چیز کو کیوں حرام کرتا ہے جس کو ہم نے حلال کیا ہے صرف اپنی بیویوں خوش کرنے کے لیے؟ یعنی یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز کو حلال کیا آپ اس کو حرام کر رہے ہیں بیویوں خوش کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ کی حدود بیوی کی محبت میں ان کو کراس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ واقعہ ہے اصل میں اس سورہ تحریم کی شان نزول میں، اس کے پس منظر میں، تو یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 میں کہ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ انہیں اپنے علاوہ بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر کرنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 9 میں خاندانی زندگی میں پھوٹ ڈالنے والے منافقین کو لگام دی جائے، یہ حکم دیا گیا۔ اور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 میں بتایا گیا کہ میاں اور بیوی اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے عمل کے مطابق جنت میں جزا یا دوزخ میں سزا پائیں گے۔ تو دین کے معاملے میں میاں کو بیوی کی یا بیوی کو میاں کی غیر مشروط پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت نوح اور حضرت لوط جیسے نیک انبیاء کی خائن بیویوں کا تذکرہ کیا گیا جو داخل جہنم ہوئی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اس کے بعد حضرت مریم جیسی پاک دامن خاتون اور طاغی شوہر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت آسیہ کی 4 دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی دعا کی
میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اور دوسری دعا کی نجینی من فرعون، فرعون سے مجھے نجات دے، اور تیسری دعا کی فرعون کے عمل سے بھی نجات دے، اور چوتھی دعا کی کہ ظالم قوم فرعون سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین۔ آگے سورہ ملک ہے، سورہ ملک مکی صورت ہے، 30 اس کی آیات ہیں، اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ توحید کے آفاقی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلائل سے رسالت اور امکان آخرت پر استدلال اور تردید شرک۔ تو سورہ ملک یہ اعلان عام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں یہ نازل ہوئی، جب قریش کی بدعتی قیادت انکار اور کفر پر تلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت کو مسترد کر کے اور آپ کی حیثیت نذیر کو نظر انداز کر کے الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی میں مبتلا، یعنی فی ضلال کبیر و فی ضلال مبین سمجھ رہی تھی۔ تو سورہ ملک مضامین اور جامعیت، دلائل، اسالیب اور طرز بیان کے اعتبار سے یہ سورہ قاف سے ملتی جلتی صورت ہے۔ تو اس صورت کے کچھ خاص فضائل ہیں جو احادیث میں آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے اس وقت تک سوتے نہیں، یعنی کہ سونے کے اذکار میں یہ شامل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سورت عذاب قبر کے لیے رکاوٹ ہے اور نجات دینے والی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ تو یہ حسن درجہ کی روایت ہے جامع ترمذی کی۔ فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیات کی ہے، اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی بخشش کرا دی۔ تو یہ روایات ہیں جو سورہ ملک کی فضیلت میں ہے۔ تو پچھلی سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں جس نور اور مغفرت کی دعا مانگی گئی تھی اس کی قبولیت کی تمام شرائط سورہ ملک میں بیان کی گئی کہ دعوت توحید کو قبول کرنے والے الغفور اللہ کی مغفرت کے حقدار ہوں گے۔ تو سورہ ملک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں دعوت توحید دی گئی اور بتایا گیا کہ مقصد تخلیق انسانی کیا ہے۔ کائنات کی باغ ڈور قدیر اور بابرکت ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عزیز و غفور خالق ہے جس نے زندگی اور موت کے نظام کو انسان کی آزمائش اور حسن عمل کے لیے وضع کیا ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کے لیے وہ غفور اور ناکام ہونے والوں کے لیے عزیز ہوگا۔ اللہ کی تخلیق کردہ کائنات منظم اور مرتب ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو زندگی اور موت کا مقصد ہے آزمائش۔ اللہ جانچنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کون کیسے عمل کرتا ہے۔ تو لہذا اس دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھا جائے کہ یہاں بہت سارے لوگ آئے، امتحان دے کر چلے گئے، اس وقت ہم موجود ہیں اور ہم اس امتحان گاہ میں امتحان دے رہے ہیں، اور بالآخر ہم چلے جائیں گے، اور ہمارے بعد اگلی نسلوں نے، قوموں نے یہاں آنا ہے اور انہوں نے امتحان دینا ہے۔ اس دنیا کو دائمی مت سمجھو، اس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، اس کو اہمیت اور ترجیح مت دو، بلکہ اس کے مقابلہ میں اہمیت اور ترجیح وہ آخرت کو دو۔ تو آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 میں منکرین دعوت رسالت کا انجام بتایا گیا، اور پھر آیت نمبر 12 میں با ایمان اور با عمل لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر۔ پھر آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 میں عقیدہ توحید کا اس بات کیا گیا کہ اللہ خالق ہے، مکمل علم بھی رکھتا ہے اور مکمل قدرت بھی، اس لیے لطیف و خبیر بھی ہے، جہری اور سری گفتگو بھی سن لیتا ہے، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ اس لیے روز قیامت عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، جس نے زمین کو رزق کا ذریعہ بنایا ہے، انسانوں کو اسی زمین میں دھنسا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آسمان سے طوفانی ہوا بھیج کر ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 23 میں جزا و سزا کی تاریخی دلیل وہ بیان کی ہے، اور توحید کی آفاقی اور انفسی دلیل بھی اس میں بیان ہوئی۔ منکرین
آخرت اور منکرین توحید سے مباحثہ ہے کہ منکرین آخرت کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اقرار توحید کے لیے آفاقی دلیل کہ رحمان اور بصیر اللہ کے علم اور قدرت کو سمجھنے کے لیے آسمان پر اڑتے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ مغرور کافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رحمان اللہ کے علاوہ کوئی دیگر ہستی غیر اللہ ان کی مدد نہیں کر سکتی۔ سرکش کافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر اللہ رزاق نہیں ہو سکتے۔ اللہ اگر رزق روک لے تو کوئی ہستی رزق فراہم نہیں کر سکتی۔ کافروں کو سوچنا چاہیے کیا زمین کی طرف دیکھنے والا مادہ پرست آدمی اور توحید پرست صراط مستقیم پر گامزن آدمی کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہری باتیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اقرار توحید کے لیے پھر انفسی دلائل دیے گئے۔ آیت نمبر 24 سے 28 میں کافروں کے لیے وہ ان کو ڈرایا گیا ہے قیامت سے، اور آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 30 میں اس بات توحید اور تردید شرک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہنے کی بجائے کافروں کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اہل ایمان اللہ پر ایمان لا کر اسی پر بھروسہ توکل کرتے ہیں، دیگر ہستیوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ضلال کبیر بڑی گمراہی مبتلا ہے یا مشرکین مکہ ضلال مبین کھلی گمراہی مبتلا ہے۔ اقرار توحید کے لیے عقلی دلیل دی گئی ہے۔ آخر میں توحید کی ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے سوال کیا گیا، کافر ذرا یہی غور کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں پانی کی سطح نیچے کر دے تو کون سی دیگر ہستی غیر اللہ انہیں صاف شفاف پانی فراہم کر سکتی ہے؟ تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ رب بھی ہے اور کامل قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ تو لہذا سورت کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ توحید کے آفاقی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلائل سے توحید، رسالت اور امکان آخرت کو ثابت کر کے شرک کی تردید کی گئی۔ لہذا ایمان لا کر نیک عمل کرو، یہی زندگی اور موت کی ایجاد کا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ آخرت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت میں بھی اور غصے میں بھی زندگی کے تمام معاملات میں حدود الہی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔